معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ پروگرام ہے معلومات ہیں کچھ خاص، اور آج جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے انبیاء کے واقعات، اس میں ہم ذکر کریں گے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا، جس سے آپ عین الیقین رکھنے والوں کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی ایک حیرت انگیز نشانی بنا دیا کہ 100 سال تک حالت وفات میں رہنے کے باوجود آپ 40 سال والی حالت پہ رہے، اور جب اپنے فرزندوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو وہ یعنی ان کے بیٹے وہ بوڑھے نظر آتے اور آپ جوان۔ قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ 2 مقامات پر کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی عزیر ہے، اور ایک قول کے مطابق آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام کا زبانہ نبوت حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا درمیانی زمانہ ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہوں گا تو اسے برکت دوں گا، اور جب میں برکت دوں گا تو وہ 4تھی نسل تک پہنچے گی۔ آپ علیہ السلام بہترین اوصاف کے مالک تھے، جن میں سے ایک وصف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ سے زیادہ تورات کا علم اور اسے یاد رکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا اور بنی اسرائیل کے لیے نشانی بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے، زندہ کرتے، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نشانی بنا دیا، اور اس نشانی کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے، اور بیٹے بوڑھے جبکہ آپ جوان تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں وفات دی، اور پھر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسی جوانی کی حالت میں دوبارہ زندہ فرمایا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی، ایک کافر بادشاہ، بڑی فوج کے ساتھ آیا اور اس نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو قتل کر دیا، ایک کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا، اور ایک حصے کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ یہی وہ پہلا فساد اور اس کا انجام ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا۔ کچھ دنوں بعد کسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو آپ کا بیت المقدس سے گزر ہوا۔
آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں آپ پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب کیا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، اور جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ عرض کی، میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت میں ٹھہرا ہوں۔ یہ آپ نے سوچ کر کہی تھی کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو وہ سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور گدھا یہ بھی مر چکا تھا، کھانا بھی بالکل سلامت ہے، اور گدھے کا بدن گل گیا تھا، اعضاء بکھر رہے تھے، صرف ہڈیاں چمک رہی تھی۔ اس کے بعد آپ کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کے اعضاء کو مکس کیا گیا، وہ اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا تو فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ ہمیں اس واقعے سے صاف صاف یہ درس ملتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی آب و ہوا میں جب حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں، انگور کے شیرے اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان میں، ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر ختم ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی میتیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلا نہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ مشاہدے سے ثابت ہے کہ بارہا ایسا ہوا کہ مزارات اولیاء اور قبور صالحین سے متعلق ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس آیت میں جس واقعے کا بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق دیگر اقوال بھی ہیں، یعنی یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا نہیں بلکہ کسی اور نبی کا ہے۔ قصہ مختصر، حضرت عزیر علیہ السلام اپنے محلے میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں آ کر اپنے گھر جاتے ہیں۔ وہاں ایک ضعیف بڑھیا ہوتی ہے جو نابینا تھی، آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں عزیر ہوں۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے، انہیں غائب ہوئے تو 100 سال ہو چکے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کے پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام جو دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی، آپ دعا کیجئے میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، بینائی واپس آ گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ یہ کہتے ہی اس کے معذور پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھا، پہچانا اور گواہی دی کہ بے شک آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسے ہی معجزات سے نوازتا ہے۔ پیارے پیارے سائیں بھائیوں، پہلا سیگمنٹ ہمارا ختم ہوا، نام تھا انبیاء کے واقعات۔ آئیے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے میڈیکل ٹپ۔ Now the second segment of our program name is Health Tip۔ انسانی ہاتھ، نیچرل انجینئرنگ کا انتہائی خوبصورت اور پیچیدہ شاہکار۔ ہاتھ کی انگلیوں کی جلد بہت حساس یعنی سینسیٹیو ہوتی ہے۔ جہاں آپ کا ہاتھ لگا وہ جگہ گیلی ہے، خشک ہے، کھردری ہے، نرم ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ انگلیوں میں ریسیپٹرز ہوتے ہیں، محسوس کرنے والے، یوں سمجھیے آلے لگے ہوئے ہیں۔
بہت چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں جو کہ دماغ تک اس سگنل کو پہنچاتے ہیں۔ انسانی دماغ کا انگلیوں کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے۔ آپ اپنی انگلیوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، یعنی بہت ماہر سرجن جو ہے وہ بڑی ہی ڈیلیکیٹ سرجری اپنی انگلیوں کے ذریعے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کرافٹس مین ہے، کوئی سکل والا کام کرتا ہے، ہنر والا، تو اپنی انگلیوں کو حرکت دیتا ہے اور اس سے بڑی بڑی چیزیں بنا لیتا ہے۔ ریممبر کہ ہاتھ میں انگوٹھا جو ہے، تھم، یہ اہم ترین ہے۔ آپ کی ہاتھ کی جتنی طاقت ہے اس کا 40% اس انگوٹھے کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ انگوٹھا الگ سے بھی گھوم سکتا ہے، فلیکسیبل ہے، اور انگلیوں کے ساتھ مل کر بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ پین پکڑنا ہو، سکہ پکڑنا ہو، شرٹ کا بٹن بند کرنا ہو، اور سب سے بڑھ کر گرپ اگر بنانی ہو، کسی چیز کو یوں تھامنا ہو پورے 5 انگلیوں اور ایک انگوٹھے کی مدد سے، تو گرپ بھی بن سکتی ہے۔ اور اس گرپ کی مدد سے بہت سے اوزار، ایکوپمنٹ پکڑ کے انسان کام کر سکتا ہے۔ انسانی ہاتھ میں 27 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور یہ انگلیاں، ہتھیلی، کلائی اور فور آرم، کندھے تک، یہ پورا ہاتھ مل کر کام کرتا ہے۔ آپ یہ حیران ہوں گے سن کے کہ جب آپ سوپ پیتے ہیں یا آپ کوئی چمچ وغیرہ سے چینی نکالتے ہیں، نمک نکالتے ہیں، تو اس چھوٹے سے کام کے لیے بھی آپ کے ہاتھ کے 30 مسلز، 30 پٹھے وہ یوز میں آ رہے ہوتے ہیں، بیکاز دس آل آر جوائنٹ۔ یہ ایک نیٹ ورکنگ ہے لیگمنٹس کی، جوائنٹس کی، پٹھوں کی، جو کہ مل کے کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ہاتھ بولتے بھی ہیں۔ یاد رہے، دنیا میں ہر 10 میں سے ایک انسان وہ سننے کے مسائل کا شکار ہے، اور ایسے افراد کے لیے سائن لینگویج ہوتی ہے جو کہ ہاتھوں سے بنتی ہے، اور اس سائن لینگویج کے ذریعے پھر پوری دنیا کے اندر ہم اس قسم کے لوگوں سے کلام کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے 5% آبادی دنیا کی وہ ہے جن کو ریہیبلیٹیشن چاہیے، ان کو سننے کے مسائل ہیں اور بولنے کے مسائل ہیں، تو ان کے لیے پھر ہیئرنگ ایڈز آتی ہیں، کوکلیئر امپلانٹ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو سب سے بہترین طریقہ وہ لپ ریڈنگ ہے یا سائن لینگویج ہے۔ یہ ایک زبان ہے، ہاتھ کی مدد سے حروف تہجی بھی ہوتے ہیں، اشاروں میں سمجھائی جاتی ہے۔ اور قرآن و سنت کی عالمگیر مدنی تحریک دعوت اسلامی جو آج 80 شعبہ جات میں الحمدللہ دینی کام کرنے میں مصروف عمل ہے، اس کا ایک شعبہ یہ اسپیشل پرسنز کا بھی ہے، جہاں گونگے، بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کو سکھایا جاتا ہے، اور قرآن و سنت کی ان کی تعلیم ہوتی ہے اور ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ صحت مند افراد بھی یہ سائن لینگویج سیکھتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو سکھایا جا سکے۔ اور پھر فنگر پرنٹس یعنی انگلیوں کے نشانات حمل کے 19ویں ہفتے میں یہ بن جاتے ہیں، اور ساری زندگی انسان کی منفرد شناخت ہے۔ یہ 7.5 ارب افراد دنیا میں بستے ہیں، اس وقت موجود ہیں، کسی کے آپس میں انگلیوں کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے۔ ہاتھ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ واش روم یوز کرنے کے بعد، کسی جانور کو ہینڈل کرتے ہیں، کھانا پکانے سے پہلے، کھانا پکانے کے بعد، گھر میں داخل ہوتے ہیں اس وقت، اور پھر اچھی کریم جس میں اومیگا 3، اومیگا 6 اور اومیگا 9 وغیرہ موجود ہو، وہ ہاتھوں پہ لگائیں۔ اس سے خارش سے بچت ہوگی، جلد اچھی ہوگی، اس میں سختی نہیں آئے گی جو سخت ہو جاتے ہیں۔ نرم صابن استعمال کریں جس میں آئل زیادہ ہو۔ اگر کریکس آ جائیں ہاتھوں میں، انگلیوں میں، تو اس کو ٹریٹ کریں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے، ہم چاہیں تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیں دعا کے لیے اور پیالہ بنا لیں پانی پینے کے لیے، چاہیں تو اس کو توڑ کے مکہ بنا لیں اپنے ڈیفنس کے لیے۔ تو بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ کسی بھی انجینئر کو 8 انگلیاں اور 2 انگوٹھے دے دیے جائیں، وہ اتنے بہترین انداز سے اس کو نہیں جوڑ سکتا جس انداز سے یہ جڑ چکے ہیں۔ تو دنیا میں ہر 30 سے 40 سیکنڈ کے بعد کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، خاص طور پہ شوگر کی وجہ سے۔ تو کوشش کیجیے اگر کسی کو ایسی بیماری بھی ہے تو وہ اس میں اپنا خیال رکھے، ذرا سے زخم کو بھی نظر انداز نہ کرے، بلکہ زخم کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے۔ آئیے بڑھتے اپنے 3rd سیگمنٹ کی طرف، نام ہے کتاب کا تعارف۔ And now the segment کتاب کا تعارف, introduction of a book. And today's book is a very good example of brainstorming. آج اس کتاب کی ہم بات کریں گے، یہ منفرد ہے، یونیک ہے، اور اس کی جو یونیکنس ہے، جو منفرد بات ہے، وہ یہ ہے جس کو آپ ڈسٹنگوشنگ فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو آسان سے آسان تر اور سادہ سے سادہ تر بنانے کے لیے خصوصی کوششیں کی گئی ہیں، اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کتاب کو فائنل ہونے کے بعد اس کا جو مسودہ تھا اسے ایک عام شخص سے پڑھوایا گیا، اور
انہیں وہ جو شخص جن سے پڑھوایا گیا انہیں مشکل لگنے والے 100 سے زیادہ الفاظ اور 2 درجن سے زیادہ جملوں کو مزید آسان اردو میں تبدیل کیا گیا. سو ناؤ اٹس ریڈی. اب یہ بالکل تیار ہے. ایزی اینڈ سمپل اینڈ این ایکسلنٹ ریڈ فار آل. اور موضوع تو ایسا ہے کہ جو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے. موضوع در حقیقت ایمان کی جان ہے. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, all time most favorite topic for all Muslims of all ages. اب اگر آپ کسی سے محبت بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو آگہی بہت ضروری ہے. Remember, love is directly proportional with awareness. تو ہر دور میں حضور اکرم اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر بہت کچھ لکھا گیا. since centuries. جو مانتے ہیں انہیں تو یہ سعادت حاصل ہوئی, لیکن جو نہیں بھی مانتے, جو غیر مسلم ہیں, انہوں نے بھی لکھا اور بہت لکھا. جی میں نے ایک جگہ پر پڑھا, کسی نے لکھا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں آٹو بایوگرافی کچھ لکھی, تو اس نے آخر میں یہ اقرار کیا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ہمیشہ لکھا جاتا رہے گا, یہ کنٹینیو رہے گا. تو میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ لکھ رہا ہوں, اور مستقبل میں جتنا بھی زمانہ بظاہر ترقی کر جائے, آگے بڑھ جائے, میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس ذات کے بارے میں لکھنے والوں کی لسٹ میں شامل ہوں. کیا ہی کمال بات ہے جی. اچھا, اب سیرت کے حوالے سے جو یہ بک لکھی گئی اسپیشلی, جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ دس از دا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر, تو کیا نمایاں خصوصیات ہیں جی اس کی؟ نمبر 1, ورڈز آر ویری سمپل. بہت ہی آسان ترین الفاظ کا استعمال کیا گیا. اینڈ دین کتاب مختصر ہے, صفحات اس کے کم ہیں. نمبر 3, الفاظ, جملے اور پیراگرافز, جو پیراگراف ہوتے ہیں ان میں ایسا ربط ہے, ایسا کوریلیشن ہے, ایسا تعلق ہے کہ کتاب کو جب میں پڑھ رہا تھا نا, when I was going through the book, تو میں ایک صفحہ پڑھتا تھا. اب دیکھیں صفحہ پڑھنے کے بعد تو آگے جانا چاہیے نا, لیکن میں اسی صفحے کو دوبارہ پڑھتا تھا, اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ آگے جانے کے بجائے پیچھے جاتا تھا. اتنا مزہ آ رہا تھا اور اتنی انٹرسٹنگ یہ بک تھی کہ پیچھے سے بھی دوبارہ پڑھتے چلے جاتے. دیکھیں ذکر کس کا ہے یہ تو دیکھیں, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور آج دیکھیے ایک کانسیپٹ آئیڈیل کا, رہنما, کس کو فالو کرنا ہے, کس کے پیچھے چلنا ہے. دس از دا موسٹ کنفیوزنگ کانسیپٹ فار ٹوڈیز یوتھ. آج کا نوجوان سب سے زیادہ جھنجھلایا ہوا ہے اور پریشان ہے, اس کو یہ نہیں پتا میرا رہنما کون ہے, میں نے کس کے پیچھے چلنا ہے, کس کو آئیڈیل بنانا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل, بہت ہی زبردست کنفیوژن ہے آج کل. کیوں؟ اس کو بتایا نہیں جا رہا. اس کے ادارے میں, اس کے گھر میں, اس کے محلے میں, اس کے خاندان سے, اس کے نیبرہڈ سے, اس کے ماحول سے اس کو بتا ہی نہیں رہے کہ اس کا رہنما کون ہے, اس سے کس کو فالو کرنا ہے, کون اس کو آئیڈیل ہے. تو پھر اب یہاں پر عام طور پہ نوجوان کسی ایک کو فالو کرتے ہیں, جیسے سائنسدان کی سائنس. اب اس بندے میں یہ ایک ہی پہلو ہے نا جو کہ نمایاں ہو گیا نا. سائنسدان کی سائنس ہو گئی, یا کسی لکھاری کی لکھائی ہو گئی, یا مقرر کی تقریر ہو گئی. تو زندگی کے تو بہت سے شعبے ہیں, صرف ایک شعبہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے, اپنے ذہنوں میں اس کو انڈیل لیجئے, کندہ کر لیجئے, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کے سب سے جامع اور اکمل انسان ہیں. اعلیٰ انسانیت کے تمام پہلو آپ کی زندگی میں اپنے تمام تر کمال کے ساتھ جمع ہے. دل میں یہ اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے, دل میں یہ اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے, زبان سے اقرار بھی ضروری ہے, اور میرے بھائی عمل کرنا بھی تو ضروری ہے نا. These three are important. تو بہت ضروری ہے. تو اس کتاب کے اندر ایک اور بڑی خصوصیت, شروع میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لکھا ملتا ہے کہ نگران شورا مولانا عمران اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ نے ایک ایسی کتاب کی خواہش کا اظہار فرمایا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو بالخصوص بچوں, نوجوان نسل, اسکول کالج کے طلباء کے لیے آسان ہو. And here is the masterpiece. This is the masterpiece. کیونکہ آپ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا, جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک ریسرچ سینٹر, اور اس کا بھی ایک ذیلی شعبہ ہے,
اس کا نام ہے شعبہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو شعبے والوں نے یہ سعادت و بھرا کام، عظیم کام مکمل کر دیا. تو اب ایک طرف سے تو ہو گیا جی، کام تو مکمل ہو گیا، دیکھیں بک ہمارے پاس ہے. تو ناؤ واٹس اور ریسپانسبلٹی، میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے بحیثیت ایک مسلمان کے، ایک باپ کے، ایک استاد کے، کہ 2021 میں اب میں اس کو پرولیفریٹ کروں. ایک اور کام اس میں آپ کو دکھاؤں، اس میں میپس بھی بنے ہوئے ہیں اور پکچرز بھی ہیں، اٹریکٹیو، زیادہ سپائس اپ ہو جاتا ہے کام، تصاویر بھی ہیں. تو نوجوان خود پڑھیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ان کو سٹوری ٹیلنگ کے انداز میں بتایا جائے نا، اور پھر بعد میں کچھ سوالات بھی ہو جائیں. بچے کو آپ نے کوئی چیز پڑھائی اس میں سے، اور پھر اس میں سے آپ نے کوئی سوال کر لیا بچے سے کہ بتاؤ بھائی اگلے دن تیار کر کے آنا. یعنی شارٹ کٹ یہ کہ اس کتاب کو نصاب میں شامل کروائیں، کسی طریقے سے اکیڈمی اسکول کے نصاب میں شامل کروائیں، تاکہ ہم اپنے بچوں تک یہ عظیم ترین خزانہ، یہ اہم ترین چیز پہنچا سکے. کیونکہ دیکھیں انسان کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ آگے پھیلاتا ہے. آپ اس کتاب کو پہلے خود پڑھیں، ماں باپ اساتذہ، یہ ٹرائنگل ہوتی ہے نا ہمارے معاشرے کی موسٹ امپورٹنٹ ٹرائنگل ہوتی. تو جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو اچھی لگے گی، پھر آپ اس کو پھیلائیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات، بالخصوص شعبہ تعلیم اور پروفیشنلز مجلس نے یہ کام کی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ جا کے ہم اس کتاب کو پھیلا رہے ہیں. 147 صفحوں کی کتاب ہے اور مختلف جگہوں پہ اس کو نصاب میں بھی داخل کر رہے ہیں. تو آپ بھی خریدیے، پڑھیے، تحفہ دیجئے، اور کسی ادارے میں یہ نصاب کے طور پہ لگائیے، اور پھر فالو اپ بھی کیجئے کہ جی واقعی پڑھائی جا رہی ہے کہ نہیں. کتاب نوجوان نسل کے لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت. It's very good. I will prescribe all of you to purchase this book or read it from our website www.dawsami.net. Books Gallery, one of the most monumental treasure of books online available. آئیے جی اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے سافٹ سکلز. Now the last segment of our program, soft skills. کہا جاتا ہے اگر آپ خوش اور مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو دو میں سے ایک چیز پہ ایڈجسٹ ہو جائیں، یا تو اپنے انوائرمنٹ کو، ماحول کو، یا اپنے ایٹیچیوڈ کو سیٹ کر لیں. دیکھیں ماحول کو ایڈجسٹ کرنا یہ اتنا آسان تو نہیں ہے. گرمیاں بہت باہر اور میں چاہوں کہ ٹھنڈ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں جہاں رہتا ہوں سب کے سب لوگ مجھے پسند کرنے والے بن جائیں، میرے ہم خیال بن جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. سو ٹو ہیو اے انفلوئنس آن یور انوائرمنٹ 100%، دس از ناٹ پاسبل. اب دوسرا آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ آپ اپنے ایٹیچیوڈ کو ایڈجسٹ کریں. وٹ از ایٹیچیوڈ؟ بہت دفعہ ہم دن میں یہ لفظ سنتے ہیں. ایٹیچیوڈ سے مراد ہے آپ کا رویہ، آپ کے مینرز، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ریئیکشن. جو بھی آپ کے سامنے کوئی چیز موجود ہے، کوئی حالت یا کوئی بندہ موجود ہے، اس کے حوالے سے آپ کا ریئیکشن کیا ہے، آپ کا رویہ کیا، آپ کے سوچنے کا انداز کیا ہے. ایٹیٹیوڈ از اے سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ. یہ ایک نفسیاتی طور پہ بنائی ہوئی چیز ہے جو انسان خود بناتا ہے، اور یہ تبدیل ہو سکتی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جی میرا تو ایٹیٹیوڈ ہے میں تبدیل نہیں کر سکتا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بالوں کی طرح اور شکل کی طرح، قد کی طرح تبدیل نہیں کی جا سکتی. یو کین چینج یور ایٹیٹیوڈ. اور اگر آپ کو کبھی ایسے لگے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو ہے، آپ کو خود بھی پتہ چل سکتا ہے، یا آپ کے ارد گرد والے لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کا رویہ جو ہے وہ منفی ہے، آپ منفی طریقے سے سوچتے ہیں یا منفی انداز زندگی ہے، تو اس کو چینج کریں. اس کو ٹرین کر کے، تربیت کر کے، اچھے لوگوں کے درمیان رہ کر، ٹریننگ سیشنز لے کے، کتابیں پڑھ کے، اپنے آپ کو بار بار سمجھا کے، اس کے نتائج پر غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو چینج کیجئے. کیونکہ گڈ ایٹیٹیوڈ مینز گڈ لائف، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ مینز پازیٹیو لائف، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ مینز نیگیٹو لائف. آپ کی زندگی کا طرز عمل اور زندگی کا انداز آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے. سو ایٹیٹیوڈ بنتا کیسے ہے؟ اٹس ویری سمپل. آپ کے تجربات اور آپ کی تعلیم و تربیت سے. بچپن میں جو والدین نے تربیت کی، پھر آپ نے ماحول سے، اپنے ادارے سے سیکھا، پھر آپ بڑے ہوتے چلے گئے، بڑے ہوتے چلے گئے، تو آپ کا ایٹیٹیوڈ بنتا چلا گیا، بڑوں کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، اور پھر سوسائٹی، ثقافت، جس جگہ پر آپ رہتے ہیں، وہ معاشرہ، آپ کے دوست وغیرہ. تو اکنامک حیثیت، جو معاشی حیثیت کسی کی ہوتی ہے، اس کے مطابق بھی اس کا ایٹیٹیوڈ بنتا ہے. تو یاد رکھیے دین اسلام ہماری بہترین رہنمائی فرماتا ہے، اور یقیناً ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بھی ہمیں بہترین گائیڈنس دین اسلام سے ملتا ہے.
مسلمان کو یہی حکم ہے کہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے اور بد گمانی ممنوع ہے۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقت علامہ مولانا ابو بلال الیاس ستار صاحب قادری دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں اور بد گمانی میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر انداز گفتگو، دس از این امپورٹنٹ پارٹ آف یور ایٹیچیوڈ۔ دیکھیں انسان جب بولتا ہے تو کبھی کسی کے دل میں اتر جاتا ہے اور کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ دل سے اتر جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ورڈز آر ویری امپورٹنٹ، اور جب بھی آپ کچھ بولنے لگے تو الفاظ کا ذائقہ پہلے کچھ چکھ لیا کریں کہ کون سے لفظ آپ بولنے لگے۔ کچھ لفظ بم کی طرح گرتے ہیں، اگلوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اٹ از ویری انرجیٹک اینڈ پازیٹیو۔ ورڈز کین ہیل، ورڈز کین میک اور بریک۔ لفظ بنا دیتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں، زخم لگا بھی دیتے ہیں، زخم کو ٹھیک بھی کر دیتے ہیں، پھول لگا بھی دیتے ہیں، پھولوں کو تباہ بھی کر دیتے ہیں۔ سو یور ایٹیچیوڈ از ہائیلی ڈیپینڈنگ اپون یور ورڈز۔ اور الفاظ اور گفتگو کے آداب کے حوالے سے امیر علیہ سنت کا رسالہ پڑھیے خاموش شہزادہ، اور جس آرگنائزیشن میں، آفس میں آپ کام کرتے ہیں، جس ہمسائے میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کا ایٹیچیوڈ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آخر میں ہم اس جملے کے ساتھ سیگمنٹ اینڈ کرتے ہیں کہ a bad attitude is like a flat tire, you can't go anywhere until you change it۔ برا ایٹیچیوڈ ایک پنچر ہوئے ٹائر کی طرح ہوتا ہے، زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا جب تک آپ اس کو تبدیل نہ کر لیں۔ آپ نے سلسلہ دیکھا، معلومات ہے کچھ خاص، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے بدھ کو پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب